اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستوں اس پٹھے کا شوق کریں، یہ وہی پٹھا ہے 2 دن پہلے جس کی ویڈیو لگائی تھی، آپ کو شوق بھی کروایا تھا اور بڑی والی پیلی مادی کے ساتھ اس کا جوڑا بھی لگایا تھا۔ وہ پیچھے اینڈ میں جو بڑی والی مادی گھوم رہی ہے، اس مادی کے ساتھ اس کا جوڑا بھی لگایا تھا۔ بدقسمتی سے 2 دن بعد آج یہ پٹھا ایکسپائر ہو گیا، ضائع ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا۔ وجہ کیا بنی ہے، بیماری کیسے آئی ہے اور کیسے اس پرندے پہ اٹیک کیا اور کیسے یہ ضائع ہوا ہے، آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستو اس پٹھے کا جو باپ تھا ابھی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اصیل تھا، اچھا اصیل تھا، لیکن اصالت کے سارے پوائنٹ اس میں پورے نہیں تھے۔ ایک دو اس میں خامیاں تھی، لیکن اس کی جو ماں ہے اس میں اصالت کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے پائے جاتے ہیں، سارے پورے ہیں، وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اور یہ پٹھا بالکل اپنی ماں پہ گیا ہے۔ اس کی ماں میں جیسے اصالت کے سارے پوائنٹ پورے ہیں اور اس پٹھے میں بھی سیم وہی اصالت کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے اس پٹھے میں پورے ہیں۔ دوستو کل صبح جب اسے میں نے کھولا ہے تو سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ اس نے پتلی بیٹ کی ہے، سبز پتلی اور وائٹ بیٹ۔ یہ بیٹ وائرس کی نشانی ہے، بیماری کی نشانی ہے۔ رانی کھیت کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ سبز وائٹ پتلی بیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیٹ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری آ چکی ہے، وائرس آ چکا ہے۔ اس جگہ پہ یہ پٹھا رات کو بند تھا، بڑی مادی بھی اس کے ساتھ اسی جگہ پہ بند تھی اور یہ بیٹیں اسی نے کی ہوئی ہیں۔ مادی کی جو بیٹیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کی بیٹ جو ہے سبز پتلی وائٹ بیٹ ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وائرس کی نشانی ہے۔ سب سے جو پہلا اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، سب سے جو پہلا میں نے علاج کیا فلیجل اور بخار کا سیرپ، ٹھیک ہے۔ بخار کا کوئی بھی سیرپ ہو، پیناڈال ہو یا بروفون، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، میرے پاس یہ اویلیبل تھا اور میں نے پانی میں ملا کے یہی استعمال کیا، کیونکہ پٹھے کو بخار بھی تھا۔ پوٹ وغیرہ میں نے اس کا چیک کیا ہے، پوٹ خالی تھا، پوٹ بند نہیں تھا۔ اگر پوٹ بند ہو تو پرندہ پوٹ رکھ لیتا ہے، وہ پوٹ بند ہونے کی وجہ سے پرندہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوستو بیماری جب بھی آتی ہے سب سے جو پہلی نشانی ہے سبز پتلی وائٹ بیٹ اور بخار، ٹھیک ہے۔ پرندے کو بخار ہو جاتا ہے، یا جو تیسری چیز ہے گلے میں خار خار ریشہ سا بن جاتا ہے، ریشے کی وجہ سے پرندہ خر خر کرتا ہے۔ یہ جو 3 نشانیاں ہیں سب سے پہلے، اور جیسے جیسے دن بدن گزرتا ہے اور پرندہ بیماری میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ ابھی یہ پرندہ پھر رہا ہے، اسے میں نے اب الگ بند کر دیا، الگ گیج میں سے بند کر دیا تاکہ دوسرے جو پرندے ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ بڑی مادی اس کے ساتھ بند تھی، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ ابھی تک وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن میں اس کا کیا آتا ہے۔ دوستو جو علاج میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے رانی کھیت کا، 99% یہ علاج ہے، 99% پرندہ بچ جاتا ہے۔ رانی کھیت میں پرندہ مرتا کیوں ہے، ضائع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پرندہ پوٹ رکھ دیتا ہے اور ہم اسے غلط خوراک دے رہے ہوتے ہیں، مثلاً باجرہ دے رہے ہوتے ہیں یا گندم وغیرہ سخت چیز دے رہے ہوتے ہیں۔ پوٹ پرندے کا اگر بند نہ ہو تو پرندہ ضائع نہیں ہوتا، ایکسپائر نہیں ہوتا۔ اس کا پوٹ نہیں بند ہوا، لیکن 1 دن بھی اس نے نہیں نکالا، ٹھیک ہے۔ کل کا جو سارا دن تھا، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ، فلیجل، بخار کا سیرپ، ملٹی وٹامن، کیلشیم پی، یہ پانی میں اس کو میں بار بار دیتا رہا ہوں۔ اور رات میں جب پرندہ بند کیا 11-12 بجے کے ٹائم پہ پرندہ ضائع ہو گیا تھا، ایکسپائر ہو گیا تھا۔ پوٹ بھی اس کا خالی تھا۔ خوراک میں نے اسے کیا دی ہے، کل دن کے ٹائم روٹی کو بھگو کر اس کو نرم کر اس میں اجوائن ملا کر وہ روٹی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شام تک یہ پرندہ ٹھیک تھا، کیونکہ اس بیماری میں پرندہ پوٹ نہ رکھے، نرم غذا ہی دینی پڑتی ہے۔ اگر سخت چیز، سخت دانہ یا کوئی اس طرح کی چیز پرندے کو دیں تو پرندہ پوٹ رکھ لیتا ہے اور بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے ٹائم پہ یہ پرندہ ایکسپائر ہو گیا تھا، کیونکہ میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ شوقین بندہ کوئی بھی ہوگا اسے رات کو جب اس کا کوئی بھی مرغا یا کوئی بھی پرندہ بیمار ہوگا تو اسے نیند نہیں آتی، وہ بار بار اپنے پرندے کو دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے۔ بہرحال دوستو اپنے پرندوں کی کیئر کریں، ان کا خیال کریں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں یا پھر آپ کے آس پاس کسی کھڈے میں بیماری آ گئی ہے، بیماری کا اٹیک آیا ہوا ہے، تو آپ اپنے پرندوں کی حفاظت کریں، ان کی کیئر کریں، ان کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بہتر کریں، ان کی قوت مدافعت بڑھائیں، کیونکہ جو صحت مند پرندہ ہوگا وہ اس بیماری کا مقابلہ کر جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، ایکسپائر نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے۔
پرندوں کی ڈائٹ اچھی کر دیں، لہسن اور پیاز ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے پرندوں کو لازمی استعمال کروائیں۔ ملٹی وٹامن، کیلشیم پی، اس طرح کی چیزیں بھی پانی میں ملا کر پرندوں کو استعمال کرواتے رہا کریں تاکہ ان کا امیون سسٹم بہتر ہو، ان کی قوت مدافعت بہتر رہے۔ اگر آپ کے پرندے ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، ابھی تک بیماری نہیں آئی تو آپ فی الفور، اگر آپ نے ویکسین نہیں کی تو اپنے پرندوں کو اینڈی لسوٹا، رانی کھیت کی جو ویکسین ہے وہ ویکسین کروائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویکسین سے ایک بیریئر سا پرندے کے جسم کے اندر بن جاتا ہے، وہ بیماری کا مقابلہ کرتی ہے۔ بیماری ویکسین شدہ پرندوں پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ویکسین شدہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اتنی شدت سے بیماری کا اٹیک نہیں آتا جو بغیر ویکسین کے جو پرندہ ہوتا ہے اس پہ آتا ہے۔ یہ تو دوستوں کیئر ہوگی اور احتیاط ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے، احتیاط کیسے کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے کھڈے میں بیماری آ جاتی ہے، بیماری کا اٹیک آ جاتا ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشانی کی اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر پرندہ بچتا نہیں ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ انسان کی بس کی بات نہیں رہتی۔ رانی کھیت کے علاج کے حوالے سے بے شمار ویڈیو میں نے آپ دوستوں کو دی ہوئی ہیں۔ ریسنٹلی ابھی میں نے جو ویڈیو آپ کو دی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پرندے کی آپ کیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز اس میں یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پرندے کا پوٹا نہیں بند ہونے دینا۔ اگر پرندے کا پوٹا بند ہو گیا تو پرندہ آپ کا گیا۔ باقی جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کمزوری، ٹانگوں پہ بیٹھ جانا، ریشہ وغیرہ، ریشے کا علاج بھی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ سارے علاج ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا اندر کا جو انفیکشن ہوتا ہے، اندر جو وائرس ہوتا ہے، اس کا جو نظام اعظام خراب ہوا ہوتا ہے، اس کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سارے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کا جو پیک ٹائم ہے وہ 7 دن ہے۔ 1 ہفتے تک یہ بیماری اپنا اثر دکھاتی ہے اور اس کے بعد یہ بیماری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اگر 7 دن میں آپ کا پرندہ بچ گیا تو وہ پھر بچ گیا۔ باقی یہ ہے کہ اس کی جو آپ نے ٹانگوں سے کیسے اٹھانا ہے وہ طریقہ کار بھی ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آئیں، اس طریقے سے اپنے پرندے کی کیئر کریں، اس طریقے سے اپنے پرندے کا ٹریٹمنٹ کریں۔ 99% جو چانس ہیں وہ بنتے ہیں پرندے کے بچ جانے کے۔ ایک آدھا پرندہ کوئی بدقسمتی سے چلا بھی جائے، جیسے یہ پرندہ چلا گیا، باقی یہ زندگی موت کی بات آ گئی ہے، انسان اس پہ صرف کوشش ہی کر سکتا ہے۔ بہت سارے پرندے میں نے اس طرح ریکور کیے ہیں، جو طریقہ کار میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ اس پٹھے کو دیکھیں کہ کس قدر یہ قیمتی پٹھا ضائع ہوا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو علم ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے تجربے کے مطابق شیئر کرتا رہا ہوں۔ جیسے ہی بیماری کا اٹیک میرے کھڈے میں آیا اور فی الفور ویڈیو بنا کے، بلکہ کل ایک ویڈیو بنا کے وارننگ کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پرندوں کی کیئر کریں، اپنے پرندوں کی حفاظت کریں، اور آج بھی یہی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے پرندوں کی کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کا امیون سسٹم بہتر کریں، ان کی قوت مدافعت بڑھائیں تاکہ آپ کے پرندے بیماری کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ بیماری آ بھی جاتی ہے تو ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے، آپ علاج کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ ایک اور چیز دوستوں میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لائک سبسکرائب یہ جو چکر ہے، اس چیز کی مجھے کوئی لالچ بھی نہیں ہے، صرف ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا، آپ دوستوں کو بتانے کا۔ باقی کسی چیز کی کوئی لالچ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی نیت ہے کہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے علاقے کو پروموٹ کر رہا ہوں، اصیل کو پروموٹ کر رہا ہوں، اور اپنے تجربے کے مطابق میرے پاس جو بھی علم ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ صرف آپ سے جو لالچ ہے وہ دعاؤں کی لالچ ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔